مقام والدین کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ماں کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے من احق بحسن صحابتی، کہ میرے والدین میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے سائل، اے سوال کرنے والا، والدین میں سے پوچھنے والا کہ سب سے زیادہ حقدار تیرے حسن سلوک کا کون ہے؟ تو پھر سن لے، توجہ سے سن لے اور یہ بات اپنے پلوں میں باندھ لے، سن، سب سے زیادہ والدین میں سے تیرے حسن سلوک کا حقدار کا تیری ماں ہے۔ پھر دوبارہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم من حق بحسن صحابتی، کہ میرے والدین میں سے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ تیرے حسن سلوک کا والدین میں سے زیادہ حقدار کا تیری ماں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی سوال دہراتے ہیں کہ من احق بحسن صحابتی، کہ والدین میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تیسری مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہی جواب ارشاد فرماتے ہیں کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ وہ صاحب سوال کرتے ہیں من احق بحسن صحابتی، کہ میرے والدین میں سے میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ابو کا، کہ تیرے والدین میں سے زیادہ حقدار حسن سلوک کا تیرا باپ ہے۔ 3 درجے ماں کو عطا فرمائے اور پھر چوتھے مقام پر باپ کا ذکر فرمایا۔ تو عزیزان محترم، چونکہ ماں اولاد کے معاملے میں 3 مشکلات مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے، اور باپ جو ہے اس کا مقام مرتبہ بھی بہت بلند ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن و سنت میں باپ کا بھی بہت بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن یہاں پر اس مقام پر علماء نے اس کی تفسیر کے اندر، علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر فرمایا ہے کہ یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے 3 درجے ماں کو عطا فرمائے اور چوتھے نمبر پر باپ کا ذکر فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ماں جو ہے اولاد کی خاطر 3 مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی اولاد کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے، 3 مشکلات سے گزرتی ہے۔ وہ کیا فرمایا کہ پہلا مرحلہ کہ جب اب ایک ماں جو ہے اپنی اولاد کو 9 ماہ جو ہے وہ پیٹ کے اندر رکھتی ہے اور اس کو اٹھائے ہوئے رکھتی ہے اور اس کی تکالیف کو برداشت کرتی ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا مرحلہ آزمائش کا اور ماں کے اس مقام مرتبے کا کہ جب وہ ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے، اذیت ناک وہ مرحلہ، اور اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ کہ جب ماں جو ہے اپنی اولاد کی جو ہے وہ پرورش کرتی ہے۔ تو ان 3 مراحل سے، 3 مشکلات سے ماں گزرتی ہے، اور باپ چونکہ باپ جو ہے وہ کماتا ہے، اولاد کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ اسباب مہیا کرتا ہے اور کما کر لاتا ہے اور بچوں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ماں کی شان یہ ہے، ماں کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کیا ہے؟ والدین کیا ہیں؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ والدین جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر والدین کی اطاعت کرو گے، والدین کی فرما برداری کرو گے، والدین کو خوش رکھو گے، ان کی رضا پر راضی رہو گے، ان کا کہنا مانو گے، تو پھر وہ تمہارے لیے جنت ہے۔ اور اگر والدین کی نافرمانی کرو گے، ان کو تکلیف پہنچاؤ گے، ان کی فرما برداری اطاعت نہیں کرو گے، تو پھر تم دوزخ کے حقدار بنو گے۔ تو اس طرح یہی والدین تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔